لأجل یعنی اس لیے ان یکونا کہ ہو التفکیر سلیما فکر سلیم وتكون نتائج صحیحة کیا وتکون نتائجه نتائجہ صحیحتن کانا یکونو کی خبر چاہیے نا وَتَكُونُ نَتَائِجُهُ صَحِيحَةً ہاں اور اس لیے کہ اس کا نتیجہ فکر کا نتیجہ صحیح ہوگا اصبح الانسان بحاجت جب انسان کو ضرورت ہوتی ہے ہو گئی الى قواعد عامة الى قواعد عامة الى قواعد عامة عام قاعدوں کی تہیئ له جو اس کو مجال التفکیر جو فکر کے میدان میں کیا مطلب تہیئ له ہاں فکر کا صحیح فکر کا میدان متى سار على ضوئها جب تاکہ وہ اس کی روشنی میں متا جب سارا چلے علی ضوئها اس کی روشنی میں بھائی ظاہر ہے بنا قوانین و ضوابط کی پابندی کی آپ صحیح راستے تک پہنچ سکتے ہیں صحیح نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں ہرگز نہیں پہنچ سکتے جیسے کل ہم آپ کو میتھ کی مثال دی تھی یہاں سے پڑھیے علی حیدر صاحب والعلم الذی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعلم الذی یتکفلو کیوں پڑھ دیا ہے تکفلو کس باب سے لگ رہا ہے تمہیں کچھ سمجھ میں آیا کس باب سے کس باب سے ہے بتائیے یتکفلو کس باب سے آئے گا اشتراضی کا تمہارا وعلیکم السلام کیسے ہو جی الحمدللہ خیریت سے ہیں جی جناب اس کا کور نہیں ملا ہاں والعلم الذی یتکفلو پڑھیے بوضع وإعطاء القواعد العامة للتفكير الصحيح للتفکیرو کیسے ہوگا بیٹا ہاں یہ عادت ڈالی عربی کی عبارت پڑھنے کی للتفكير الصحيح هو علم المنطق ہاں کریے آپ لوگ بیٹا اتنا سب کچھ پڑھ کے ہدایہ ختم پہ آ گئی جو ذمہ داری صرف سادہ فنش ہو گئی جو ذمہ داری لیتا ہے وہ اعطاء القواعد العامہ عام قواعد للتفکیر صحیح فکر کو صحیح کرنے کے لیے ہوا علم المنطق و علم المنطق چلیے دیکھیے آج سے ہماری بحث ہے السلام علیکم وعلیکم السلام خیریت سے ہیں جی الحمدللہ کل نہیں تھے نا تھے ہم جناب تھے 5 منٹ باقی تھا تو آئے تھے ہم اچھا چلیے دیکھیے ابھی شروع کرنے جا رہے ہیں پچھلا پوچھ رہے تھے تاکہ جو ہے تھوڑا صحیح ہوتا رہے اب دیکھیے غیر حاضری لگے کیا میری نہیں ابھی لگا کے پھر غیر حاضری لگا دی اور پھر حاضری لگائی اب دیکھیے فَإِذًا یہاں سے ہونا ہے ہمارا یعنی ہماری یہ بات ہوئی تھی کل تک بات ہوئی تھی علم منطق کا فائدہ یہ ہے کہ سارے کے سارے علم انسانی فکر کا نتیجہ ہیں
اور انسانی فکر کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ صحیح نتیجے تک بھی پہنچ سکتی ہے اور غلط نتیجے کی طرف بھی. اس لیے فکر انسانی کو ضرورت ہے کچھ ایسے قواعد و قوانین کے جس پر چلے تو صحیح نتیجے تک پہنچ سکے، قابل قبول نتیجے تک پہنچ سکے. اور اس کی ذمہ داری، ان قوانین کو بنانے کی ذمہ داری جس کے سر آئی وہ کون تھا؟ علم منطق، کہ جس پر انسان عمل کرے تو اس کی فکر سلیم ہو، صحیح ہو. فَإِذَنْ حَاجَتُنَا إِلَى دِرَاسَةِ عِلْمِ الْمَنْطِقِ شَيْءٌ ضَرُورِيٌّ لَا بُدَّ مِنْهُ. کہہ رہے فَإِذَنْ حَاجَتُنَا، پس ہماری ضرورت، إِلَى دِرَاسَةِ عِلْمِ الْمَنْطِقِ، علم منطق کے پڑھنے کی، شیون ضروریون، ایک ضروری شے ہے. سمجھ رہے نا؟ چونکہ فکر صحیح ہو رہی ہے تو علم منطق. فَإِذَنْ حَاجَتُنَا إِلَى دِرَاسَةِ عِلْمِ الْمَنْطِقِ، تو پس ہماری منطق کو پڑھنے کی حاجت، شیون ضروریون، ضروری چیز ہے، لا بد منہ، جس کا ہونا ضروری ہے. اور کیوں ضروری ہے آگے بتا رہے ہیں. وَلِأَجْلِ أَن يَكُونَ تَفْكِيرُنَا الْعِلْمِي صَحِيحًا، اور اس لیے کہ ہماری علمی فکر صحیح ہو، ٹھیک ہے. وَذَا نَتَائِجٍ مَقْبُولَةٍ، اور ایسی فکر ہو کہ جس کے نتیجے کیا ہوں؟ قابل قبول ہوں. ذَا نَتَائِجٍ مَقْبُولَةٍ، ٹھیک ہے، ایسے نتائج والی ہو کہ جو نتیجے قابل قبول ہوں. پھر سے دیکھیے اتنا. فَإِذَنْ حَاجَتُنَا إِلَى دِرَاسَةِ عِلْمِ الْمَنْطِقِ، تو پس ہماری ضرورت علم منطق کو پڑھنے کی، شیء ضروری، ضروری چیز ہے، لا بد منہ، جس کا ہونا ضروری ہے. وَذَلِكَ لِأَجْلِ أَن يَكُونَ تَفْكِيرُنَا، اور اس لیے کہ ہو ہماری فکر، علمی فکر، تفکیرنا العلمی یعنی علمی فکر، صحیحاً صحیح ہو، وذا نتائج مقبولہ، اور قابل قبول نتیجے والی ہو. ٹھیک ہے، اس لیے علم منطق کا پڑھنا ہمارے لیے کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا. بنا علم منطق کے ہماری فکر صحیح ہونے والی نہیں. وَمِنْ هُنَا، اور اس لیے چونکہ فکر کو صحیح کر رہی ہے یہ، وَمِنْ هُنَا، اور یہاں سے یا اس وجہ سے، عُدَّ علم المنطق، علم منطق کو شمار کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، الاساس الوحید، اکیلی بنیاد، والمنطق الاول، اور پہلی منطق، لجمیع المعارف البشریہ، تمام انسانی معارف کے لیے، معارف یعنی علوم کے لیے، تمام انسانی علوم کے لیے پہلی منطق اور پہلی بنیاد اگر کچھ ہے تو وہ کیا ہے؟ علم منطق ہے. میں نے کہا نہیں، جیسے کل ہی بات ہو رہی تھی کہ منطق ضروری نہیں ہے، ہم نے آپ کو اس سے پہلے اشارہ کیا ہے کہ ابھی آپ منطق پڑھ رہے ہیں تو آپ کو وہ قواعد و ضوابط سمجھ میں آ رہے ہیں، بنا اس کے بھی ہم سب انسان اپنے فطری اور قدرتی طور پر کیا ہے؟ منطقی ہے. انسان مثلا کوئی اگر غائب ہوگا، کلاس میں نہیں آئے گا تو فوراً سبب پوچھتا ہے، بھائی کیوں نہیں آئے؟ یہ کیوں کیا بتاتا ہے؟ یہ اسلوب کس کا ہے؟ یہ اسلوب منطق. علت و معلول پڑھیں گے انشاءاللہ آپ، صحیح ہے؟ تو علت و معلول یعنی کوئی معلول اگر ہو رہا ہے تو اس کی علت ہوگی کہ نہیں ہوگی. آپ نے یاد نہیں کیا تو کیوں نہیں یاد کیا؟ نماز نہیں پڑھی تو کیوں نہیں پڑھی؟
اس کی علت تو ہوگی کوئی. ہر کام کی کیا ہوتی ہے؟ علت. منطق یہی کہتی ہے کہ ہر معلول کے لیے ایک علت کا ہونا ضروری ہے. تو انسان قدرتی طور پر منطقی ہے، فطری طور پر منطقی ہے، بس ہمیں اسے اپلائی کرنا ہے اپنی زندگی میں. کچھ قوانین ہمارے ذہن میں رہیں گے تو ہم اس پر عمل کرتے رہیں گے. ویسے عمل کرتا ہے انسان، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یعنی مزاج سے باہر کی چیز ہے کوئی. صحیح سمجھ میں؟ کہہ رہے ہیں یضاف الیہ، اس کے علاوہ اضافہ کیا جائے گا. کیا اضافہ ہوگا؟ اننا بتعلمنا قواعد المنطق، اننا بے شک ہم، بتعلمنا قواعد المنطقی، منطق کے قواعد کو سیکھنے کے ذریعے، بتعلمنا یعنی سیکھنے کے ذریعے، قواعد المنطق منطق قواعد، نستطيع ان ننقد الافکار والنظریات، ہم نقد کر سکتے ہیں. نقد جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ تنقید کا نام سنا ہے کبھی بیٹا؟ منطقی اسلوب ہے یہ. تنقید کرنا کسی کے اشعار پر، کسی کے مضمون پر کوئی اچھی اور بنائی یعنی ایسی رائے دینا کہ جو آپ کی کیا ہو، اس کے لیے بہتری کا سبب ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تنقید کرنا. تذلیل نہیں. کیا کرنا؟ تنقید. تنقید اور تذلیل کا فرق یہ ہے، ایک ہے کہ آپ کسی پہ مجرد اعتراض کریں، اس کو ذلیل کرنا چاہیں. ایک ہے کہ نہیں، آپ اس کے علم میں اضافے کے لیے، اس کو اس کی غلطی کا احساس دلانے کے لیے آپ اس کی کمیوں کو اجاگر کریں. اس کے مضمون میں کمیاں جو واقع ہوئی ہیں، آپ اس کی تقریر میں، اس کے اشعار میں جو کمیاں ہیں ان کو وہ بتائیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ تنقید کرنا. تو نستطيع ان ننقد الافکار، ہم اگر منطق سیکھ جاتے ہیں تو منطق کو سیکھنے کے بعد ہم افکار کی تنقید کر سکتے ہیں. کہ مثلا جو فکر آپ ہمارے پاس لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، اس فکر کو ہم کس طرح سے رد کریں، اس کی کمیاں کیا ہیں، خامیاں کیا ہیں. ٹھیک ہے، مثلا گھنٹے بانٹنے میں جیسے کچھ برادران نے ہمیں بتایا کہ نہیں بتایا، جناب ایسے سیٹ کر دیجئے، میں نے کہا اس کا یہ نقصان ہے. تو کیا ہے؟ آپ کی ایک فکر ہے، لیکن اس فکر میں کمیاں کیا ہیں، اسی کو کیا بولیں گے؟ تنقید کرنا. تو علم منطق کو سیکھنے کے بعد آپ افکار کی تنقید کر سکتے ہیں، ان کی کمیوں کو اجاگر کر سکتے ہیں. اسی طرح سے والنظریات العلمیہ، اور علمی نظریات جو قائم ہوتے ہیں، علمی نظریات کی بھی تنقید کر سکتے ہیں. علمی نظریات میں وہ جو نظریات جو آج سائنس کے طور پر عام ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی خامیاں کیا ہیں، ان کی کمیاں کیا ہیں. فَنَتَبَيَّنَ أَنْوَاعِ الْخَطَعِ فِيهَا، ٹھیک ہے، تو ہم بیان کر سکتے ہیں اس میں غلطی، صرف غلطی ڈھونڈنا نہیں ہے، انواع الخطأ الواقع فیہا، اس میں کس طرح کی غلطی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو بتائیں کہ آپ کا شعر ٹھیک نہیں ہے، ایک یہ بتائیے کہ اس میں کیا کمی ہے، کس لفظ کا اضافہ کیا جائے. فرق ہے کہ نہیں دونوں میں؟ وَأَن نَتَعَرَّفَ عَلَىٰ أَسْبَابِهَا، اور ہم یہ بھی جان سکتے ہیں کہ اس کا سبب کیا ہے، یہ غلطی کیوں واقع ہوئی. ٹھیک ہے، یہاں اگر کیا کیا جائے کہ اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے. ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے؟ کوئی فکر ہو، کوئی رائے ہو، کوئی قضیہ ہو، آپ اس کی کمیاں خامیاں کی تنقید کر کے ان کی اصلاح فرمائیں. یہی کیا ہے؟ علم منطق ہے. تو علم منطق کا ایک فائدہ کیا ہم نے، دوسرا فائدہ کیا ہم نے گنا یہاں پہ، اننا بتعلمنا قواعد المنطق، کہ علم منطق کے قواعد کو سیکھنے کے بعد
नस्ततीउ अन ननकुद अल अफकार व नज़रियात अल इल्मियता, कि हम, ठीक है, अफकार और इल्मी नजरियात की तनकीद कर सकते हैं। और सिर्फ तनकीद कैसे करेंगे? फनतबय्यना अनवा अल खताइल वाक़ि फीहा व अन नतअर्रफ अला अस्बाबिहा, कि उसमें वाक़े गलती को हम जाने, ठीक है, कि किस तरह की है, और उसके असबाब को जाने कि ऐसा क्यों हुआ है, ये गलती फिक्र में क्यों वाक़े हुई, नतीजे में गलती क्यों वाक़े हुई। समझ में आया इतना? आगे बढ़े शायरे। तीसरा फायदा देखिए, तीसरा फायदा है, कह रहे हैं वो बिमारिफतिना लिक़वाइदिल मंतिक़ी, मंतिक के कवायद को जानने के बाद, अगर आप मंतिक के कवायद को जान जाते हैं, नस्ततीउ अयदन, हम ये भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अन नुमय्यिज़ा बैनल मनाहिजिल इल्मियतिस सलीमती वल्लती तुअद्दी इला नताइजिन सहीहा व बैनल मनाहिजिल इल्मियती गैरिस सलीमती वल्लती तुअद्दी इला नताइजिन गैरि सहीहतिन। ठीक है, देखें, तालीम का मनहज कई तरीके का होता है। यूरोप के मनहज तालीम में और हिंदुस्तान के मनहज तालीम में बहुत फर्क है। मसलन क्लासों की नौइयत अगर आप देखेंगे जापान वगैरह की, यूरोप में देखेंगे तो वहां की अलग है। खुद ऑस्ट्रेलिया में जिन लड़कों को मैं पढ़ाता था वो बताया करते थे कि उनका एग्जाम किस तरह का होता है, प्रोजेक्ट पे बहुत ज्यादा काम करवाते हैं। अब आप यहाँ भी स्कूलों में करते हैं, एग्जाम नहीं लेते कुछ क्लासों में, नीचे की क्लासों में वो क्या करते हैं, बस आपसे प्रोजेक्ट करवाते रहते हैं, आप प्रोजेक्ट करके लाके दीजिए, उसी के ऊपर आपका जो है बिल्डअप करते हैं, रिजल्ट बना देते हैं। तो मनहज इल्मी अलग अलग तरीके का है। एक है मनहज इल्मी, एक है कि आपको जो है हम इस तरह से पढ़ाते रहें, एक आपको इस तरह से हम लेक्चर दे रहे हैं। छोटे बच्चों को अगर हम लेके इसी तरह से लेक्चर दें, उनको कुछ समझ में आएगा? कुछ नहीं आएगा। इसीलिए उनके लिए देखिए अलग अलग पिक्चरें लगाई जाती हैं। कमरों में क्या कर देते हैं, एप्पल की पिक्चर रहेगी तो बस की रहेगी, पूरे ए से जेड तक पूरा सजा रहता है, सीढ़ियों पे भी सजा देते हैं। ठीक है, कहीं भी जाएंगे तो टेबल याद कराने के लिए कहीं सीढ़ियों पे लिखा रहता है, कभी कहीं कुछ लिखा रहता है, दिनों के नाम लिखे हैं, कहीं कहीं कुछ लिखा हुआ है। तो ये भी क्या है, मनहज इल्मी है, ताकि इंसान दीवारों को देख के भी क्या करे, इल्म हासिल कर ले, खेल खेल में इल्म हासिल कर ले। तो वो सब मनहज तालीम का एक मनहज है। तो कौन सा मनहज सही है और कौन सा मनहज गलत है। जैसे मिसाल के तौर पर एक मनहज तालीम आयतुल्लाह मिसबाह साहब चलाते हैं, जो हादी सेंटर चलता है मिसाल के तौर पर। हाँ, बेमारिफतिना लिक़वाइदिल मंतिक़ी, इल्म मंतिक़ के क़वाइद को जानने के बाद नस्ततीउ अयदन, हम ये भी कर सकते हैं, अन नुमय्यिज़ा, कि हम तमीज़ करें, फ़र्क करें, बैनल मनाहिजिल इल्मियतिस सलीमा, ठीक है, सही मनहज इल्मी, वल्लती तुअद्दी इला नताइजिन सहीहा, कि जो सही नतीजे तक ले जाती है, तुअद्दी यानी ले जाती है, वल्लती तुअद्दी इला नताइजिन सहीहतिन, जो ले जाती है सही नतीजे की तरफ, व बैनल मनाहिजिल इल्मियती गैरिस सलीमा, ठीक है, और उस मनहज के दरमियान, उस मनहज इल्मी के दरमियान जो गैर सलीम है, सही नहीं है, वल्लती तुअद्दी इला नताइजिन गैरे सहीहतिन, और जो ले जाती है ऐसे नतीजे की तरफ जो गैर सही है। तो ये किससे पता चलेगा, इल्मे मंतिक़ के जरिए से, ठीक है, ताकि हम सही मनहज इल्मी और गलत मनहज इल्मी के दरमियान फर्क कायम कर सकें कि कौन सा मनहज इल्मी ज्यादा बेहतर है।
चौथा देख लें, चौथा वो लास्ट है मेरे ख्याल से, उसके बाद खुलासा है। कह रहे वनस्ततीउ कदालिक, और इसी तरह हमारे अंदर ये इस्तिताअत पैदा हो सकती है अला ज़ौए फ़हमिना लिक़वाइदिल मंतिक़, मंतिक़ को समझने, मंतिक़ के कवायद को समझने की रोशनी में, यानी हम मंतिक़ को एक कवायद को समझ के हमारे अंदर ये इस्तिताअत भी पैदा हो सकती है अन नुफ़र्रिक़ा बैना क़वानीनिल उलूमिल मुख्तलिफ़ा, कि हम अलग अलग उलूम के कवानीन में फ़र्क पैदा कर सकें कि कौन सा कानून उसूली है, कौन सा फ़िक़ही है, कौन सा मंतिक़ी है, कौन सा फ़लसफ़ी है। व अन नुक़ारिना बैनहा बिबयान मवातिनिल इल्तिक़ा, और हम उन दोनों में मुक़ारना करें। मुक़ारना कहते हैं बेटा कंपेयर करना। क्या कहते हैं? कंपेयर करना। दो चीजों में जब हम क्या करते हैं, मुकाबला करते हैं कि ये इससे बेहतर है, उसको उर्दू में हम क्या कहते हैं? नहीं, मुकारना। ठीक है, कह रहे हैं नस्ततीउ अला ज़ौइ फ़हमिना लिक़वाइदिल मंतिक़, मंतिक़ के कवायद को समझने के बाद अन नुफ़र्रिक़ा बैन क़वानीनिल उलूमिल मुख्तलिफ़ा, कि हम अलग अलग इल्म के क़वानीन में फ़र्क पैदा कर लें। व अन नुक़ारिना, और मुक़ायसा करें, मुक़ारना करें, बैनहा, उनके दरमियान, बेबयानी मवातिनिल इल्तिक़ाई व शिबही बैनहा, उन मकामात को बयान करके कि जो मकामे इल्तिक़ा और शबह हैं उन दोनों के दरमियान, व मवातिनुल इख्तिलाफ़ी वल इफ्तिराक़, और कौन से मकामात वो हैं कि जहां वो क्या हैं, मुख्तलिफ और मुफ्तरिक हैं, यानी वो उलूम कवानीन जो उलूम के हैं वो किन जगह पर मिलते हैं और किन जगह पर जुदा होते हैं, कौन से मकामात हैं जो दूसरे इल्म में भी लागू हो जाते हैं, कौन सा मकाम है कि जो दूसरे इल्म में लागू नहीं होता। ऐ समझ में बेटा? खुलासा देखिए, खुलासा लंबा है क्या? हाँ, खुलासा कह रहे हैं इन्नल क़ीमत अद-दरासिय्यत लिइल्मिल मंतिक़ हिय बितवफ़्फ़ुरिही अला तकवीनी क़ुदरतिस सलीमी फ़िल बहसी वन नक़दी व तक़यीमिल आराई वल अफ़कारी व तफ़्सीरिल अदिल्लती वल बराहीनी फ़ी मुख़्तलिफ़िल मजालातिल फ़िक्रिल इंसानी। समझ गए मासूम? कह रहे हैं इन्नल क़ीमत अद-दरासिय्यत लिइल्मिल मंतिक़, इल्म मंतिक़ को के पढ़ने की जो कीमत है, जो अहमियत है, हिया बितवफ़्फ़ुरिही अला तकवीनी क़ुदरत तफ़कीर, वो इससे है कि उसमें पाई जाती है, ठीक है, देने की फ़िक्र सलीम। उसमें ऐसी कुदरत है कि वो हमें फ़िक्र सलीम देगी। कहाँ कहाँ देगी फ़िक्र सलीम? बहस में, नक़द में, तक़यीमिल आरा, आरा को जांचने और परखने में। तक़यीम करना यानी जांचना और परखना। आपकी तक़यीम होती है ना, कह रहे हो आप, व तक़यीमिल आराई वल अफ़कार, फिक्र को जांचना, आरा को जांचना, व तक़दीरिल अदिल्ला, और अदिल्ला को मुअय्यन करना, वल बराहीन, और दलीलों को, फी मुख्तलिफ़िल मजालातिल फ़िक्रिल इंसानी, अलग अलग फ़िक्र इंसानी के मैदान में। तो हमने अभी क्या पढ़ा बेटा? हमने पढ़ा इल्म मंतिक़ को पढ़ने का फ़ायदा। पहला फ़ायदा खुलासे के तौर पर बता दे रहा हूं मैं। पहले फ़ायदे के मुक़द्दमे के तौर पर हमने कहा कि इस तमाम के तमाम उलूम नतीजा है फ़िक्र इंसानी का, और इंसान फ़िक्र कुदरती तौर पर ऐसी है जो सही नतीजे और गलत नतीजे पर भी पहुंच सके। इसलिए ज़रूरी है कुछ क़वानीन की कि जिसकी रोशनी पर इंसान अमल करे तो क्या हो, सही नतीजे पर पहुंचे। और जो इल्म
ان قوانین کو بنانے کی ذمہ داری لیتا ہے وہ کون ہے؟ علم منطق ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ ہے کہ علم منطق کو پڑھنے کے بعد ہم افکار اور نظریات علمی کی تنقید کر سکتے ہیں اور ان میں واقع خطا اور اسباب خطا کو جان سکتے ہیں کہ خطا کہاں پر ہے اور کس قسم کی ہے اور سبب اس کا کیا ہے۔ تیسرا کیا ہے کہ علم منطق کو سیکھنے کے بعد ہم صحیح منہج علمی اور غلط منہج علمی کے درمیان فرق پیدا کر سکتے ہیں۔ چوتھا فائدہ کیا ہے کہ علم منطق کے قواعد کو سیکھنے کے بعد ہمیں یعنی الگ الگ علوم کے قوانین میں فرق کرنے کی قدرت پیدا ہوتی ہے اور وہ کس جگہ پر ملتے ہیں، مواطن التقاء کیا ہیں اور مقامات اختلاف کیا ہیں، ان کے درمیان ہم جان سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ 4 منطق کے فائدہ۔ ابھی تک ہم نے کیا پڑھا بیٹا؟ ہم نے پڑھا منطق کی تعریف، اور منطق کی تعریف کے بعد ہم نے کیا پڑھا؟ موضوع منطق۔ پھر اس موضوع کی تھوڑی سی کیا لی؟ وضاحت۔ ٹھیک ہے، وضاحت لی 3 نکات میں، اور 3 نکات میں وضاحت کے بعد ہم چلے آئے اس کے فائدے کی طرف، اور منطق کے فائدے کو کتنے فائدے ہم نے پڑھے؟ اس کو پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ 4۔ کتنے فائدے ہیں بیٹا؟ 4۔ یاد ہو جائے گا سب انشاءاللہ المستعان۔ کوشش کیجئے گا یاد ہوگا۔ جو مشکل آئے ترجمے میں، لفظ کے ترجمے میں، عبارت کو پڑھنے کی کوشش کرو بیٹا۔ ابھی سے آپ لوگوں کو عبارت کی مشق کرنی ہوگی، اب سے نہیں کریں گے تو بڑی بڑی کتابیں آپ نہیں پڑھ پائیں گے۔ زیر زبر آپ سب جانتے ہو، ایسا نہیں کہ نہیں جانتے ہیں آپ، ماشاءاللہ سے بہت کچھ پڑھ چکے ہیں آپ۔ اب تدبیر کیجئے ان کی جو کچھ پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ عبارت کو پڑھ کے آیا کیجئے، تھوڑی جد و جہد کیجئے۔ ہاں، چوتھا ہے کہ علم منطق کو پڑھنے کے بعد ہمارے اندر وہ قدرت پیدا ہوگی کہ ہم علوم کے قوانین کو میں فرق کر سکیں۔ مثلا قانون آپ کو بتایا جائے، آپ بتا دیں کل فاعل مرفوع، ہم نے کہا منطق میں بتائیے کہاں پہ کون سے درس میں آئے، آپ کیا بتائیں گے؟ کہ یہ قاعدہ کس کا ہے؟ نحو کا قاعدہ ہے۔ تو منطق کو پڑھنے کے بعد آپ قوانین، جو علوم کے قوانین ہیں ان کے درمیان فرق کر سکتے ہیں، اور مقامات التقاء اور جدائیگی کے مقامات کون سے ہیں، یعنی وہ قوانین کہاں ملتے ہیں اور کہاں الگ ہوتے ہیں۔ ہاں رضی، کوئی سوال ہے آپ کا بیٹا؟ نہیں جناب۔ ہاں، کل ہم آپ سے عبارت پڑھوائیں گے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ اور یہ پچھلا بھی دیکھ کے آئیے گا، اور اگلا انشاءاللہ درس 2 المصطلحات العامہ جو اس میں آئیں گی وہ انشاءاللہ دوسرا درس ہے۔ الحمدللہ جناب ہو سکے تو کتاب سینڈ کر دیجیے جناب۔ کون سی؟ یہی کتاب جناب، خلاصۃ المنطق۔ خلاصۃ المنطق؟ جی، تاکہ آپ نے جو ہے اتنے اس سے بتایا دیر سے، تمہارا نمبر کون سا چل رہا ہے؟ جناب یہ تو بھائی کا نمبر جو سیو کیا ہوا وہی ہے، جو یہ دیکھو یہ فوٹو لگی ہے، یہ والا ہے؟ نہیں، نیچے والا جناب، یہ والا؟ جی جی یہ جی سیکنڈ والا، یہ والا بھی جو اوپن کیا نا؟ جی جی جی۔ کیوں، اگر تمہارے پاس ریچارج ختم ہو گیا تو کلو کر دیں ہم؟ نہیں جناب وہ بات نہیں، موبائل ہی ٹوٹ گیا جناب، سیم ہی نہیں لگی ہے۔ اچھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ لیجئے، پہنچ گئی کتاب آپ کے پاس۔